بھارت جو ہے ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا ہے، کیونکہ بھارت کے اوپر جو ہے وہ شاید پابندیاں لگ جائیں. بھارت جو ہے وہ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو برے دن ہیں، جو مشکل دن ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اور اب یہ جو پابندیاں ہیں یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ امریکہ اور نیٹو ان دونوں کی جانب سے جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں. اسلام آباد ہے اس میں مختلف شہم گوئیاں ہوتی رہیں، افواہوں کا بازار جو ہے وہ گرم رہا، اور وجہ یہ تھی کہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں گے. انالیٹیکل گفتگو بھی ہوگی، اور خاص طور پہ بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے جناب. بھارت جو ہے ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا ہے، کیونکہ بھارت کے اوپر جو ہیں وہ شاید پابندیاں لگ جائیں. بھارت جو ہے وہ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو برے دن ہیں، جو مشکل دن ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں آپریشن سندور کے بعد. اور سندور جو ہے نا وہ مٹتا ہی جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ مٹتا ہی جا رہا ہے. اور اب یہ جو پابندیاں ہیں یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ امریکہ اور نیٹو ان دونوں کی جانب سے جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں. آخر یہ چکر کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا بات کریں گے کل رات کو جو بڑا پرائس کا دھماکہ ہوا ہے، قیمتوں کا دھماکہ ہوا ہے جناب. پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پٹرول 5 روپے 36 پیسے اور ڈیزل جو ہے 11 روپے 37 پیسے. اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ اکٹھا لگایا گیا ہے. پٹرول کی نئی قیمت جو ہے 272 روپے 15 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی یہ بجٹ آیا تھا جناب، عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے اس کے اندر، اور عوام کو جو ہے وہ بڑی سہولتیں میسر ہوں گی. یہ جب سے بجٹ آیا ہے یہ ہر دفعہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں. تو اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، لوگوں کی کمر کس طرح ٹوٹے گی اس کے بعد، آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اس بات کا کہ اتنے بڑے بڑے جمپس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور ابھی مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کس طرح بڑھی. اور ڈیزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیزل کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے کرائے. ٹرانسپورٹ کے کرائے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ مال بھیجنا، جب اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو آبویسلی اس کا فرق جو ہے وہ پرائسز کے اوپر بھی آئے گا. تو آئی ڈونٹ نو یہ معاملات جو ہیں وہ کہاں جا کے رکیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب کل ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے جناب اس پہ لکھا ہوا سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا اور اہل خانہ سے گفتگو. اس کے بعد ان کی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے جی: میں تمام عمر بھی جیل میں رہنے کو تیار ہوں، لیکن ظلم و جبر کے آگے جھکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پاکستانی قوم کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ کسی صورت جبر کے اس نظام کے سامنے نہ جھکیں. مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے، اب صرف قوم کے احتجاج کا وقت ہے. یہ آپ اس کو سیریسلی مت لیجیے گا. مذاکرات اگر ان کو ایک سگنل آیا نا کہ جی آؤ آ کے بیٹھ کے گل کر لیں گے مذاکرات. انہوں نے کہا جی پچھلے کچھ روز سے جیل میں مجھ پر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں. میری اہلیہ بشرا بیگم پر بھی سختی کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے. ان کے سیل میں جو ٹی وی موجود تھا وہ بھی بند کروا دیا گیا ہے. میری اور میری اہلیہ کے تمام انسانیوں اور قیدیوں کو دیے جانے والے حقوق معطل ہیں، جس کا حساب ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ ایک کرنل اور جیل سپرنٹینڈنٹ انجم یہ سب کچھ عاصم منیر کے کہنے پر کروا رہا ہے. اچھا، یہ مطلب اس میں ٹویٹ پہ لکھا ہوا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے صرف چند دن پہلے علیمہ خان صاحب تو کہہ رہی تھی کہ جناب کسی کرنل کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا کچھ مریم نواز کرا رہی ہیں. یہ خود انہوں نے کوئی ایک دفعہ نہیں، کوئی 2-3 دفعہ اس وقت یہ بات کی. تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی. میں نے کہا جی ماضی میں تو آپ لوگ کہتے تھے کوئی کرنل صاحب ہیں، اب آپ کہتے ہیں مریم نواز ہے. اب دوبارہ مریم نواز سے واپس کرنل کے اوپر چلے گئے ہیں. اب یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی اپنی پارٹی کو واضح ہدایت کرتا ہوں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا حساب عاصم منیر سے لیا جائے. بشرا بیگم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم کو ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، جس سے بشرا بیگم نے ٹھکرا دیا تھا. اس لیے عاصم منیر نے ان پر سختیاں رکھی ہوئی ہیں. شروع دن سے ہی ان کی کوشش ہے کہ بشرا بیگم پر سختی کر کے مجھے توڑا جا سکے. جس جیل میں مجھے رکھا ہوا ہے وہاں سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل اور دہشت گرد بھی مجھ سے بہتر حالت میں رہ رہے ہیں. ایک فوجی رضوان کو شان و شوکت سے رکھا ہوا ہے، لیکن مجھ پر ہر طرح کا ظلم جاری ہے. یہ جو بھی کر لیں، ظلم کے آگے نہ میں پہلے جھکا تھا نہ ہی اب جھکوں گا. پنجاب میں پچھلے 2 سال سے مریم نواز اور محسن نقوی کے زیر سایہ جبر و فسائیت کا جو ماحول ہے اس نے جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ کر رکھا ہے. تمام ممبران اسمبلی کا قافلے کی صورت میں پنجاب اگر سیاسی اجتماع کرنا خوش آئند ہے. چلو، انہوں نے اس بات کے اوپر بھی جو ہے مہر لگوا لی، مطلب کہ جی بہت اچھا کیا آپ نے یہ. اور پنجاب آ کر سیاسی اجتماع کدھر ہوا ہے؟ آفریدی صاحب کے گھر پہ. اور یہ وہی آفریدی صاحب کے گھر ہیں جس پہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے بہتر تھا کہ یہاں پہ نہ ہوتا. تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ نے جو ہے وہ ان کے اس اجتماع کے اوپر بھی جو ہے وہ سٹیمپ لگوا لی ہے.
اس وقت مجھ سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں، اس لیے پارٹی کا ہر شخص اپنے ذاتی اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کرے. میڈیا کے سامنے اپنے ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے. میری سختی سے ہدایت ہے کہ پارٹی میں بڑے سے بڑا عہدیدار یا چھوٹے سے چھوٹا رکن یا ذمہ دار سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا کسی بھی اور فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کا اظہار مت کرے. اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھیں تاکہ ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے. اگر کسی ذمہ دار نے اس احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا پھر اس کا فیصلہ میں جیل سے خود کروں گا. تمام پارٹی ممبران اور عہدیداروں کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پیغامات کو خود ری ٹویٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد تک میرے یہ پیغامات پہنچائیں. سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے. اچھا، دو چار چیزیں. پہلی بات تو یہ ساری لینگویج جو ہے علیمہ خان صاحبہ کی لگ رہی ہے مجھے. مطلب یہ اس طرح کہہ دینا کہ جناب مطلب مجھے اس کے اندر ٹوٹل گفتگو جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے لگ رہی ہے. کوئی ان کے حوالے سے نہیں بات چیت کہ انہوں نے کیا زبان کل استعمال کی، نتھنگ ایٹ آل. دوسرا مطلب کہانی یہاں تک آ گئی ہوئی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ کہانی یہاں تک آ گئی ہوئی ہے کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی جان پارٹی کے تمام اراکین جو ہے نا ہماری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں. مطلب کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہے. اگر آپ کو اپنے پارٹی کے کارکنوں کو، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کے اندرونی معاملات کو جو ہے نا کسی پبلک پلیٹ فارم پہ ڈسکس نہ کیا جائے، اور پھر پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ہی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرو. مطلب آپ خود ذرا اندازہ کیجئے، بات یہاں تک آ چکی ہے. جن لوگوں سے ٹویٹ کروانے کے جو ہے وہ درخواستیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کیا کسی احتجاج کے لیے نکلنا ہے، یا یہ کس قسم کا احتجاج کریں گے، یا یہ کیا بریک تھرو لے سکتے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے. اس کے علاوہ جناب مشال یوسف زئی نے ٹویٹ کیا، کیونکہ کل جو ہے وہ بیرسٹر سیف کی ملاقات کے بعد جو لسٹ جاری ہوئی اس میں کہا گیا جی عمران خان صاحب نے جو ہے فلاں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے، جس میں مشال یوسف زئی کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں اپنے لیڈر عمران خان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا سے ثانیہ نشتر صاحبہ کی خاتون سینٹ سیٹ کا ٹکٹ مجھے دیا. اس بات کے واضح اعلان آج خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں وکلا اور فیملی سے ملاقات میں کیا. میرے لیے سینٹ سے زیادہ اعزاز کی بات یہ ہے کہ میری نامزدگی خان صاحب نے خود کی ہے. پچھلے 5 مہینوں سے میری خان صاحب اور بی بی سے ملاقات نہیں ہو رہی. میں نے ہر قانونی فورم پر رجوع کیا لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. مجھے مکمل طور پر کٹ آف کروایا گیا. اس کے باوجود اڈیالہ جیل سے ڈائریکٹ میرا نام آنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے. کھڑی تھی، کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی انشاءاللہ. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اچھا، اب اس کے اوپر ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک صارف نے جو ہے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی مشال باجی علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کو مشاورت کرنے کا کہا ہے. عمران خان نے ابھی تک کسی کو نامزد یا مسترد نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایڈی جلدی جڑی نا خوشیاں نہ مناؤ. اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ وہی مشال یوسف زئی ہے جسے ایکچولی کے پی گورنمنٹ نے فارغ کیا تھا، یعنی علی امین گنڈا پور نے فارغ کیا تھا. تو جسے علی امین گنڈا پور نے فارغ کیا تھا اسے ڈائریکٹ کدھر کا ٹکٹ ملا؟ سینٹ کا. مطلب جو کے پی کے اندر نہیں رہ سکا اسے کدھر جو ہے وہ ایلیویشن ملی ہے، اسے ملی ہے سیدھا سینٹ کے اندر. مشال یوسف زئی نے آگے سے جوابی ٹویٹ کیا اس بات کے اوپر. اس نے کہا مجھے نہیں پتا علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کیوں کہیں، وہ یہ اپنی دونوں بہنوں سے کنفرم کر سکتی ہیں. شکریہ، بات ختم. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مشال یوسف زئی نے ابھی حالیہ دنوں پہ آج سے چند دن پہلے جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ کور کمیٹی گروپ میں جو ہے وہ طنز بھی کیا تھا، اور مشال نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی 9 اور 10 مئی کی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا تھا کہ انہیں اتنا بڑا ریلیف کیسے مل گیا کہ یہ جو ہے وہ مطلب باہر گھوم پھر رہے ہیں. خیبر پختونخوا بجٹ کی منظوری کے دوران بھی مشال یوسف زئی نے علی امین گنڈا پور کی بالواسطہ جو ہے مخالفت کی تھی، اور پی ٹی آئی کے کئی رہنما اور ارکان اسمبلی میں مشال کو سینٹ ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں ہیں بلکہ. اور 2 دفعہ علی امین گنڈا پور نے ان کو کیبنٹ سے جو ہے وہ نکالا، 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ. دوسرا، پھڈا صرف لوکل نہیں ہو رہا، پھڈا امپورٹڈ بھی ہو رہا ہے، بیرون ملک بھی ہو رہا ہے. اور وہاں پہ عمران خان کی بڑی بہن روبینہ خان، انہوں نے جناب پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری پر جو ہے وہ سنگین الزامات لگائے ہیں. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے زلفی بخاری کو ایک متفقہ پی ٹی آئی لیڈر کے طور پر لانچ کیا جا رہا ہے، اور کئی مہینے منظر عام سے غائب رہنے کے بعد کیا یہ دھوکے باز آدمی اب ویژن فراہم کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری نے سیاحت اور پارٹی ترجمانی کے دوران کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. یہ بین الاقوامی مشیر کے طور پر گھسے پٹے بیانات دیتا تھا جن میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی. زلفی بخاری انسانی حقوق کیس میں ناکام ہوا، فیصلے کے بعد کوئی سفارتی حکمت عملی نہ بنائی. ہر شخص کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ اصل میں کس کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بات طے ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کر رہا. انہوں نے مزید کہا کہ میں نے پوچھا برطانیہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر زیادہ کوریج کیوں حاصل نہیں کر سکے ہم. اس پہ زلفی نے کہا کہ برطانیہ میں بانی پی ٹی آئی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ 2023 کی بات ہے. دوسری جانب زلفی بخاری کے قریبی ذرائع نے روبینہ خان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کے مسترد کر دیا ہے.
تو ادھر بھی ایک یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں, وہاں پہ ایک دوسری بہن کے جو ایک اور ایشوز چل رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں اس حوالے سے اپنا فیصلہ جاری کر دیا, جو جے یو ایف اے اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ ایک ایشو پڑا ہوا تھا. اس پہ جناب اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ٹاس کیا جائے گا, ٹاس کر کے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جو ایک ایکسٹرا مخصوص نشست ہے یہ کس کو دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مخصوص نشست جو ہے خواتین کے حوالے سے وہ اے این پی اور پی ٹی آئی پی پرویز خٹک صاحب والی جو ہے اس کے درمیان بھی جو ہے وہ ٹاس کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ یہ نشست جو ہے وہ کس کو دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج سے چند دن پہلے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ جو 26 اراکین ہیں جن کے حوالے سے ریفرنس جو ہے فائل ہوا تھا, تو میں نے آپ کو اسی وقت آج سے چند دن پہلے, مجھے یاد نہیں کون سا ویلاگ تھا, میں نے آپ کو اسی اندر کہہ دیا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق کبوتر یہ خبر لکھ رہا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی. تو جیو نے کل جو ہے اسے رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل اراکین کے خلاف مزید کارروائیاں جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں, اور حکومتی ذرائع کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن اراکین میں مذاکرات نتیجہ خیز ہونے تک اسپیکر مالک احمد خان نے جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ اور حکومتی ارکان کو ہدایت کی ہے کہ اپوزیشن کے خلاف مزید کارروائی نہ کی جائے. اپوزیشن کے 10 معطل ارکان سے توڑ پھوڑ کے الزام میں جرمانہ وصولی کی کارروائی اور تنخواہوں سے جرمانے کی رقم کاٹنے کا عمل بھی روک دیا گیا ہے. اس سے پہلے ان کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی 20 لاکھ روپے فی بندہ جو ہے وہ جرمانہ ان کے اوپر جو ہے وہ عائد کیا گیا تھا, اور 9 چیئرمینوں کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹانے کا پروسیس بھی جو ہے وہ شروع کیا جا چکا تھا. 4 چیئرمین جو ہیں وہ تب تک ہٹائے جا چکے تھے, لیکن اب جو ہے وہ کام ٹھنڈا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کے حوالے سے کل ایک پریشان کن خبر آئی کہ جیل میں ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے, انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. اور ان کے جو وکیل ہیں رانا مدثر, انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل سے سروسز ہاسپٹل ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی ہے, ان کو معدے میں بھی شدید تکلیف ہے, اور سروسز ہاسپٹل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ان کو سانس میں دشواری کے باعث آکسیجن بھی جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحبہ نے جو ہے وہ جناب سیاسی جماعت لانچ کر دی ہے, پاکستان ریپبلک پارٹی یہ نام رکھا گیا جناب اس نئی سیاسی جماعت کا. کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی پاکستانیوں کو جینے نہیں دیا جا رہا, وہ آج سے ایک ایسی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے جو ایوان میں عوامی نمائندگی کرے گی, کراچی سے باقاعدہ تحریک کا آغاز کر رہی ہوں. انہوں نے کہا ہم قوانین میں ایسی تبدیلیاں لائیں گے کہ عوام کو فائدہ ہوگا, خواتین اور کسانوں کی نمائندگی بھی ہوگی. انہوں نے کہا پورا پاکستان ان کا حلقہ ہے, عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد جو ہے وہ کریں گی. ریحام خان صاحبہ جو ہیں ذہن میں رکھیے گا کہ ایک زمانے میں بی بی سی میں کام کرتی تھیں, اس کے بعد یہ پاکستان آئیں, پاکستان میں آ کے انہوں نے آج ٹی وی کے اندر بھی کام کیا, انہوں نے نیو ٹی وی کے اندر بھی کام کیا, اور پھر دھرنے کے دوران جو ہے دھرنا ختم ہو گیا تھا 2014 کا دھرنا جب ختم ہوا تھا, تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کی شادی ہو گئی تھی عمران خان صاحب سے, اور وہ پھر تھوڑی دیر چلی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ دونوں آپس میں الگ ہو گئے تھے. لیکن ان کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ جناب یہ اپنے آپ کو سیاست میں بہت ان کرنا چاہتی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے معاملات کے اندر سے, اور خان صاحب جو ہیں وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے کہ یہ سیاسی معاملات کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں. اب بالآخر انہوں نے خود ہی اپنا جو ہے وہ سیاسی کریئر کا آغاز کر دیا اور یہ پارٹی جو ہے انہوں نے بنائی ہے, لیکن کوئی ابھی تک کوئی بڑا نام فی الحال ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہے سوائے ان کے اپنے. اچھا جی, اس کے علاوہ چینی سکینڈل, ہر سال چینی سکینڈل آتا ہے, اس سال بھی آیا, اور حکومت نے اب یہ خبر آئی ہے کہ درآمدی چینی پر ٹیکس چھوٹ پر آئی ایم ایف کے انکار کے بعد چینی کی درآمد کے لیے جاری کیا جانے والا ٹینڈر جو ہے وہ جناب واپس لے لیا ہے. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 3 لاکھ ٹن چینی کے درآمد کا ٹینڈر واپس لے کر 50,000 میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا نظر ثانی ٹینڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اور اس حوالے سے انٹرنیشنل سپلائر سے 50,000 ٹن چینی کی درآمد کے لیے 22 جولائی تک بولیاں جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں. حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا حتمی فیصلہ کیا تھا, جس کے بعد تمام ڈیوٹیز معاف کر دی گئی تھیں, اور ٹی سی پی نے 11 جولائی کو 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر بھی جاری کر دیا تھا, لیکن اب اس کے اوپر انہیں یو ٹرن لینا پڑا کیونکہ ان کے اوپر بہت شدید تنقید ہوئی ہے. ڈان نے خبر رپورٹ کی ہے جناب کہ مریم نواز فیملی پارک تحصیل ڈنگا ضلع گجرات میں تعمیر کیا جائے گا, اور اس پہ 10 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. ایک اور پروجیکٹ ہے جو مریم نواز صاحبہ کے نام سے پارک بنایا جا رہا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق اس منصوبے اور اس کے نام کی تجویز حلقے سے تعلق رکھنے والے مسلم قاف کے رکن اسمبلی تھے. یہ پارک ڈنگا منڈی بہاؤدین روڈ کے ساتھ واقع آبپاشی محکمے کی تقریباً 4 کنال کی زمین پر تعمیر کیا جائے گا. ماضی میں بھی گجرات میں مسلم لیگ نون سے وابستہ رہنماؤں کے نام پر جو ہیں وہ پارکس بنائے جا چکے ہیں, اور اس میں 1998 میں
جنرل بس اسٹینڈ کے قریب ایک پارک تعمیر کیا گیا، اسے نواز شریف صاحب کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ 2015-16 میں دریائے چناب کے کنارے 90 ایکڑ پر مشتمل ایک پارک بنایا گیا اور جسے اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کے نام کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا گیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف میڈیکل کالج بھی 2010 میں شہر میں جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اس کے برعکس جو ہے وہ چودھری خاندان، اگر ہم دیکھیں چودھری پرویز الہی یا چودھری شجاعت حسین، ان کے اگر وہ وزیر اعظم بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، لیکن ان کے نام سے ایز سچ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی منصوبہ وہاں نہیں ہے۔ البتہ ان کے والد کے نام پہ، چودھری ظہور الہی کے نام پہ جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم ہے، جو 1998 میں ان کے والد کے نام کے اوپر جو ہے بنا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل جو اسلام آباد ہے اس میں مختلف شہ مگوئیاں ہوتی رہیں، بڑی جو ہے وہ افواہوں کا بازار جو ہے وہ گرم رہا، اور وجہ یہ تھی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ہے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر صرف یہ دو بڑے نہیں شامل تھے، بلکہ اس میں خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ، یہ تمام افراد جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے۔ تو مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے چند دن پہلے ایک یہ بھی خبر آئی تھی کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ شاید صدارت کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیٹیگوریکلی حکومت کے تمام حلقوں کی جانب سے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر اور محسن نقوی صاحب، انہوں نے اس کی تردید کی تھی، اور اب یہ ایک نیا ہڈل جو ہے وہ ہوا ہے کل رات کو۔ اب اس کے اوپر اسلام آباد میں ابھی تک فرینکلی اسپیکنگ کوئی بڑی خبر کسی کے پاس نہیں ہے، بس افواہیں ہیں کہ جی کیوں یہ ملاقات ہوئی ہے اور ایسا کیا کھچڑی پک رہی ہے، خبر فی الحال اندر کی جو ہے وہ باہر نہیں آ سکی ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان کی جانب سے ایک نوٹام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے 16 سے لے کے 23 جولائی تک، یعنی کہ آج سے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے 23 جولائی تک۔ یہ جو سینٹرل کمانڈ ایریا ہے وہاں پہ جناب ملٹیپل ایئر ٹریفک روٹس جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایکسرسائزز ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کی ہو سکتا ہے ایکسرسائزز ہوں جس کی وجہ سے یہ نوٹام جاری کیا گیا، لیکن ڈیٹیل نہیں ہے کہ ایکچولی یہ نوٹام جو ہے وہ کیوں جاری کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا انڈیا کے لیے جو ایک بہت بڑی درد سر جو ہے وہ آ گئی۔ روزانہ کوئی نیا مسئلہ، کبھی جہاز گر جاتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں، کبھی ان کی اپنی عزت گر جاتی ہے۔ تو اب جو ایک نیا درد سر آیا ہے وہ بیسکلی نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں مارک روٹے، انہوں نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ اگر برازیل، چین اور بھارت جیسے ممالک روس کے ساتھ کاروبار جاری رکھتے ہیں تو ان پر ثانوی پابندیاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں۔ یہ بیسکلی روس اور یوکرین کا جو ایک معاملہ ہے اس کے تناظر کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جو یہ بات کی ہے کہ اگر یہ تین ممالک جو ہیں رشیا کے ساتھ اپنی خاص طور پہ آئل امپورٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں یا ٹریڈنگز کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ تبصرہ امریکی کانگریس میں سینسس کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے نئے ہتھیاروں کا اعلان کیا اور دھمکی دی تھی کہ اگر 50 دنوں میں امن معاہدہ نہیں ہوتا تو روسی برآمدات کے خریداروں پر 100% کے ثانوی محصولات جو ہیں وہ عائد کیے جائیں گے۔ روٹے نے پیر کو ٹرمپ سے ملاقات کی اور نئے اقدامات سے اتفاق کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان تینوں ممالک کے لیے میری حوصلہ افزائی خاص طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بیجنگ یا دلی میں رہتے ہیں یا آپ برازیل کے صدر ہیں تو شاید آپ اس پر ایک نظر ڈالنا چاہیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی وارننگ سمجھ لیں، دھمکی سمجھ لیں، جس طرح بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر کے حوالے سے رائٹرز نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر روس یوکرین کے تنازع پر امن معاہدے پر متفق نہیں ہوتا تو وہ روسی برآمدات کے خریداروں پر پابندیاں عائد کریں گے، جس سے ممکنہ طور پر ماسکو کی چین، بھارت اور ترکی کو تیل کی فروخت جو ہے وہ پیچیدہ ہو جائے گی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق جون میں خام تیل اور تیل کی مصنوعات کی فروخت سے روس کی آمدنی ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 14% پہلے کم ہو چکی ہے اور 13.57 بلین ڈالرز تک وہ محدود ہو گئی ہے۔ اور چین کے بعد ہندوستان روس سے تیل کا دوسرا بڑا سب سے بڑا خریدار ہے، یعنی سب سے زیادہ چین خریدتا ہے، اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ روس سے تیل خریدتا ہے، اور اس کے پرچم بردار یورال تیل کا اہم جو ہے وہ خریدار بھی ہے۔ ہندوستان روس سے ESPO بلینڈ آئل، سوکول اور آرکٹک گریڈ بھی جو ہے وہ خریدتا ہے۔ تو ادھر امریکہ کی جانب سے بھی اب اسے کہہ دیا گیا، اور ذہن میں رکھیے گا آلریڈی ٹریڈ ٹاکس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ٹیرف کے حوالے سے، جس میں ابھی تک کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ایون پاکستان کے حوالے سے ایز سچ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے جو بھی امریکہ فیصلہ کرتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ وہ اکٹھے کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ روس کے ساتھ ٹریڈنگ کا معاملہ بھی جو ہے وہ اب انڈیا کے لیے درد سر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب انڈیا کے ایک مسافر جہاز کے حوالے سے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ان کے جہازوں کے اندر ہی مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ اسپائس جیٹ کی دلی سے ممبئی جانے والی پرواز میں جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہو گئی کہ 2 مسافر جو ہیں وہاں پہ ایئر کنڈیشننگ کے حوالے سے ناراض تھے
کہ جناب اے سی نہیں آن کیا جا رہا تھا جہاز کے اندر. مینوں پتہ نہیں اے سی ہے کہ مطلب کوئی ڈیوو دی بس چل رہی تھی جس کا اے سی نہیں آن ہو رہا تھا. تو جہاز رن وے پہ ٹیکسی کرنے کے دوران جو ہے وہ ان 2 افراد نے کاکپٹ میں گھسنے کی کوشش کی کہ جی اے سی کیوں نہیں آن کر رہے آپ. تو یہ ویڈیو بھی جو ہے اس کی وائرل ہوئی ہے. اس میں دیگر مسافروں کی طرف سے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن ایک مسافر کہتا ہے کہ آپ اس طرح جہاز نہیں روک سکتے, یہ غیر قانونی ہے. تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اے سی چلا دیں ہم بیٹھ جائیں گے. تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان مسافروں کو جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا, کیونکہ ظاہری بات وہ کاکپٹ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ الاؤڈ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی ان دونوں افراد کے خلاف جو ہے ہوئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.